اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک قرآن پاک کا مشہور واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اس قرآن پاک کی آیہ کریمہ کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حابیل علیہ السلام اور قابیل کے درمیان ہے۔ یہ دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں۔ قابیل یہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے، سب سے پہلے دنیا میں اس نے قتل کیا تھا، اور حابیل وہ ہے جو سب سے پہلے مقتول ہوا اس دنیا میں۔ دراصل اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک حمل کے وقت اس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور دوسرے حمل میں ایک اور بیٹا اور ایک اور بیٹی پیدا ہوتی۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کے اندر ایسا تھا کہ جو ایک حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، جو لڑکا پیدا ہوا پہلے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا، اور پہلے حمل والا جو لڑکا تھا وہ دوسرے حمل والی لڑکی سے شادی کرے گا۔ جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی قابیل چاہتا کہ میں اس سے شادی کروں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے لوئیزا، تم اس کے ساتھ شادی کرو، یہ جو پیدا ہوئی ہے تمہارے ساتھ یہ تمہاری بہن ہے اور تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایسا کرو، قربانیاں کرو، اور جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی تو وہ اس سے شادی کرے گا۔ جو دوسری لڑکی پیدا ہوئی تھی جو قابیل سے پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ اقلیمہ اس کا نام تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت حابیل نے ایک بکرا ذبح کیا اور قابیل نے گیہوں یعنی کچھ گندم وغیرہ کے بیج رکھ دیے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو کھا جاتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ پاک نے قبول کر لی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو آ گئی، اور حضرت حابیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں اور بہت ہی نیک تھے، ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قابیل کو مزید غصہ آیا، بغض اور حسد بھر گیا۔ اس نے حابیل کو کہا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے فرمایا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی ہے، اور وہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں کرتا، نافرمانوں کی نہیں کرتا۔ تو حابیل نے کہا قابیل نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ ایسا ہوا کہ حضرت حابیل نے فرمایا کہ تو جب مجھے قتل کرے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تمہارے اوپر ہے اور تم دوزخ میں جاؤ، کیونکہ نافرمانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ تو حابیل کو قابیل نے 20 سال کی عمر میں قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کافی رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے قابیل کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ قابیل اس لڑکی کو، اس بہن کو جس کا نام القیمہ تھا،
اکلیمہ تو اس کو لے کر یمن چلا گیا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو جیسے ہی حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو قابیل بہت خوبصورت تھا، فوراً اس کا رنگ کالا ہو گیا، بدصورت ہو گیا قتل کرنے کی وجہ سے، اور اس وقت زمین پر 7 دن 7 راتیں زلزلہ رہا، سب لوگ خوف سے مارے جا رہے تھے۔ پہلا قتل ہوا، اور یہ پہلی نافرمانی تھی دنیا میں، اور پہلا ہی قاتل قابیل، اور پہلا ہی دنیا میں یہ قتل ہوا تھا انسانیت میں۔ تو اب رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل ہوں گے، سب قتل کے اندر قابیل کا نام شمار ہوگا، اور اس کو اس گناہ کا حصہ ضرور دیا جائے گا۔ خیر، قابیل اپنی اس بیٹی بہن کو اکلیمہ کو لے کر یمن چلا گیا، تو وہاں شیطان پہنچ گیا۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول کی گئی؟ تو قابیل نے کہا نہیں۔ کہا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، معاذ اللہ، شیطان تھا، اس نے ورگلایا۔ بولا تم ایسا کرو، ایک آگ خانہ بناؤ، تم اس کی پوجا کیا کرو، تو پھر تمہاری بھی آگ جو ہے نا یہ قربانی قبول کر لے گی۔ پھر قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے آگ خانہ بنایا، اس کے اندر آگ بنائی، آگ جلائی، تو پھر وہ اس کی پوجا کرتا تھا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ 100 سال تک مسکرائے بھی نہیں حابیل کی وجہ سے، آپ کو بہت پیارا تھا، اس وجہ سے آپ مسکرائی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 500 سال بعد، جب آپ کی عمر 130 سال ہو گئی، 1030 سال، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا حضرت سیدنا شیث علیہ السلام عطا فرمایا، اور آپ برگزیدہ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا شیث علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اپنے ان کی پشت مبارک سے آپ کا نسب جا کر ملتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اللہ والوں کی نافرمانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔